السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آر این ایل ریسرچ نیویگیٹر لیبارٹری۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں لیب ورک فلو میں۔ میڈیکل لیبارٹری ٹیسٹنگ 3 بنیادی فیسز پر مشتمل ہوتی ہے: پری انالیٹیکل فیز، انالیٹیکل فیز اور پوسٹ انالیٹیکل فیز۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پری انالیٹیکل فیز، جس کو ہم فلی ڈیٹیلز کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پری انالیٹیکل فیز سب سے زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے، کیونکہ ٹوٹل لیبارٹری آئررز کا 60 to 70% اس ہی فیز میں ہوتا ہے۔ اس فیز کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی فائنل رزلٹ کو کمپلیٹلی انریلائبل بنا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پری انالیٹیکل فیز غلط ہو جائے تو ریزلٹس غلط ہوں گے، ڈاکٹر غلط ڈائگنوز کرے گا، پیشنٹ کو غلط ٹریٹمنٹ ملے گی، چاہے انالائزر کتنا بھی ایڈوانس ہو۔ غلط سیمپل کا رزلٹ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے۔ پری انالیٹیکل فیز میں وہ تمام سٹیپس شامل ہیں جو ٹیسٹ آرڈر لکھنے سے لے کر سیمپل انالائزر میں لوڈ ہونے سے پہلے ختم ہوتے ہیں۔ پری انالیٹیکل فیز کے ٹوٹل 9 کمپوننٹس ہیں: ٹیسٹ آرڈرنگ، پیشنٹ آئیڈینٹیفیکیشن، پیشنٹ پریپریشن، سیمپل کلیکشن، آرڈر آف ڈرا، سلیکشن آف کریکٹ ٹیوب اور کنٹینر، سیمپل والیوم، سیمپل لیبلنگ اور سیمپل ہینڈلنگ، پروسیسنگ، ٹرانسپورٹیشن اینڈ اسٹوریج۔ ٹیسٹ آرڈرنگ کا مطلب ہے ڈاکٹر کا ٹیسٹ فارملی آرڈر کرنا۔ کریکٹ ٹیسٹ آرڈرنگ میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا فل نیم، ایج، ڈیٹ آف برتھ، جینڈر، ہاسپٹل آئی ڈی، MRID، ٹیسٹ کا ایگزیکٹ نام، سیمپل ٹائپ، بلڈ، یورین اور فلوئڈ وغیرہ، ڈیٹ اینڈ ٹائم آف کلیکشن، کلینکل ہسٹری، ڈاکٹر کا نام اور سگنیچر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس میں جو روٹین آئٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ٹیسٹ نیم اس طرح سے لکھ دیا جاتا ہے کہ لیب ورکر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ٹیسٹ ہے کیا، یا کلینکل ہسٹری نہیں لکھتے، ڈپلیکیٹ یا اننیسیسری ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں۔ ایمرجنسی ٹیسٹ کو روٹین مارک کر دینا، فاسٹنگ ٹیسٹ کو نان فاسٹنگ مارک کر دینا۔ اسی طرح ہیپاٹائٹس بی اور سی کی جگہ، یعنی ہیپاٹائٹس بی کی جگہ سی کا ٹیسٹ ریکمینڈ کر دینا اور سی کی جگہ ڈی کا ٹیسٹ ریکمینڈ کر دینا، یا کسی اور پیشنٹ کے ٹیسٹ کسی اور پیشنٹ کو ریکمینڈ کر دینا۔ پیشنٹ آئیڈینٹیفیکیشن سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن رول تو یہ ہے کہ منیمم ایٹ لیسٹ 2 آئیڈینٹیفائرز یوز کرنا لازمی ہے: پیشنٹ کا نام، ہاسپٹل آئی ڈی، ڈیٹ آف برتھ یا ایج، ہسبینڈ اور فادر نیم۔ کامن ایرر اس میں یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ صرف پیشنٹ کا نام پوچھ کر سلپ فائنل کر دی جاتی ہے اور ٹیسٹ ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے۔ پیشنٹ پریپریشن، ہر لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے پیشنٹ کی پراپر پریپریشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، فاسٹنگ ٹیسٹ کے لیے فاسٹنگ کتنے ہاورز کی ہونی چاہیے، یا ریپروڈکٹیو ہارمونس یا سیمن ٹیسٹ کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان سے پیشنٹ کو آگاہ نہ کرنا۔ اس کے علاوہ ڈرگ اور لائف سٹائل فیکٹرز جو ٹیسٹ ریزلٹس پر اثر ڈالتے ہیں، لائک الکوہل، اسموکنگ، میڈیسنز، ان کا ٹیسٹ سے پہلے بند کروا دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس میں جو کامن مسٹیکس دیکھنے کو ملتی ہیں: فاسٹنگ ٹیسٹ کو نان فاسٹنگ لکھ دینا، پیشنٹ کو انسٹرکشنز نہ دینا، یا آئی وی فلوئڈ والی آرم سے بلڈ لے لینا۔ سیمپل کلیکشن کے لیے میڈین کیوبیٹل وین ریکمینڈڈ ہے، سیکنڈ نمبر پہ سیفیلک وین اور تھرڈ نمبر پہ بیسیلک وین ریکمینڈڈ ہے۔ اگر یہ تینوں وینز بہت زیادہ باریک ہوں یا کسی وجہ سے اپیئر نہ ہو رہی ہوں تو ہینڈ کی وین سے بھی بلڈ لیا جا سکتا ہے۔ کریکٹ تکنیک: ٹورنیکٹ میکسیمم 1 منٹ سے زیادہ نہیں باندھنا چاہیے۔ پراپر اینٹی سیپٹکس، 70% الکوہل سویب سے ایریا کو صاف کرنا چاہیے۔ الکوہل کو ڈرائی ہونے کے بعد پنکچر کرنا چاہیے۔ سموتھ بلڈ فلو ہونا چاہیے۔ اس میں جو کامن مسٹیکس ہوتی ہیں: پرولونگ ٹورنیکٹ، جس کی وجہ سے ہیمو کنسنٹریشن ہو سکتی ہے، ویٹ الکوہل پر پنکچر کرنے سے سیمپل ہیمولائز ہو سکتا ہے، اور نیڈل کو ریپیٹڈلی موو کرنے سے بھی سیمپل ہیمولائز ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہیماٹوما والی سائٹ سے سیمپل لے لینا یا آئی وی کینولا کے اوپر سے سیمپل لینا۔ آرڈر آف ڈرا کریٹیکل پری انالیٹیکل کمپوننٹ ہے۔ آرڈر آف ڈرا کا مطلب ہے بلڈ کلیکشن ٹیوبز کو ایک فکسڈ سیکوینس میں فل کرنا تاکہ ایڈیٹیو کیری اوور نہ ہو۔ ان ٹیوبز کی بات میں ابھی نہیں کروں گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آرڈر آف ڈرا کو ہم الگ ویڈیو میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ سلیکشن آف کریکٹ ٹیوب، کنٹینر اینڈ سیمپل والیوم، اس کا مطلب کہ
کس ٹیسٹ کے لیے کون سی ٹیوب یا کنٹینر یوز کرنا لازمی ہے اور کتنا سیمپل والیوم ہم لیں گے، یہ سب آرڈر آف ڈرا میں انشاءاللہ کور ہو جائے گا۔ سو اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا۔ سیمپل لیبلنگ، سیمپل کلیکشن کے فوراً بعد لیبل کرنا چاہیے اور پیشنٹ کے سامنے ہی لیبلنگ ہو جانی چاہیے۔ اس میں کامن مسٹیکس کی بات کی جائے تو لیٹ لیبلنگ کرنے کی وجہ سے 2 یا سم ٹائم 2 سے بھی زیادہ سیمپلز پر ایک ہی آئی ڈی لگا دی جاتی ہے، یا نمبر اس طرح کی ہینڈ رائٹنگ سے لگا لیا جاتا ہے کہ سمجھ ہی نہ آئے، یا 2 سیمپلز پر ایک ہی نمبر لگا دینا، یہ مسٹیک سب سے زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ سیمپل ہینڈلنگ، پروسیسنگ، ٹرانسپورٹیشن اینڈ اسٹوریج، جن سیمپلز کے لیے مکسنگ ضروری ہے لائک سی بی سی، پی ٹی اے، پی ٹی ٹی، ان کو پراپر مکسر پر مکس کرنا چاہیے۔ شیکنگ اسٹرکٹلی منع ہے۔ اسٹوریج اینڈ ٹرانسپورٹیشن، کچھ ٹیسٹ کے لیے سیمپل کو فوراً پروسیس کرنا ریکوائرڈ ہوتا ہے، ان کو امیڈیٹلی ورکنگ لیب میں بھجوانا چاہیے، یا جن سیمپلز کو آئس میں سٹور کرنا ضروری ہے ان کو آئس میں سٹور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سیمپلز کو ہمیشہ ریک میں رکھنا چاہیے، ٹیبل پر یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ٹیسٹ پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد لیب پالیسی کے مطابق فریج میں سٹور کرنا چاہیے، فوراً ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کامن مسٹیکس جو ہوتی ہیں، ڈیلے ان سینٹریفیوج، یا جن سیمپل کو آئس میں سٹور کرنا چاہیے انہیں لانگ ٹائم کے لیے روم ٹیمپریچر پر رکھ دیتے ہیں۔ پری اینالیٹیکل فیز میں ہونے والی میجر مسٹیکس کی اگر بات کی جائے تو ہیمولائز سیمپل، کلوٹڈ سیمپل، رانگ ٹیوب سلیکشن، انکریکٹ آرڈر آف ڈرا، انسفیشینٹ والیوم، مس لیبلنگ، ڈیلے ان پروسیس۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک، پری اینالیٹیکل فیز۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو ایکسپلین نہیں کی گئیں۔ نمبر 1، ڈرگ الکوہل کی ہسٹری کب اور کیوں پوچھنی ہے، کیونکہ ہم ہر پیشنٹ سے نہیں پوچھ سکتے۔ اور کیا ٹیسٹ سے پہلے لیب ورکر ڈرگز اور یہ چیزیں بند کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہیمو کنسنٹریشن اور ہیمولائز کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اور ہیماٹوما کیا ہے، ان کا جواب آپ کمنٹس میں دیں، میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔